السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس نشست کا مقصد، اس بیٹھک کا مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علموں نے تقریباً 5 مہینے جو محنت کیے اور آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے روشن مستقبل کے لیے آپ کے اساتذہ نے جو آپ کے لیے وقت دیا ہے، آپ کے لیے محنت کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا، ربیع النور شریف کے موقع پر جیسا کہ تمام مدارس اسلامیہ کا صدیوں سے یہ معمول رہا ہے کہ 6 مہینے جب مکمل ہوتے تو 6 مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بچوں نے کیا پڑھا ہے، اساتذہ کرام نے بچوں کے لیے کیا محنت کی ہے۔ آپ سبھی اگزام دیتے ہیں اور امسال بھی الحمدللہ آپ سبوں نے امتحان دیا ہے۔ باہر سے ممتحن میں نے بلایا تھا اور الحمدللہ ممتحن نے جو کچھ پوچھا ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے، اس کا رزلٹ آج، اس کا نتیجہ آج آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ کہ آپ نے کیا کیا اتنے دنوں تک اور آپ کے اساتذہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، آپ کے بہتری کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے کیا جانفشانی کی ہے، وہ نتیجہ آپ سبوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ نشست ہوئی ہے۔ اسلاف کرام کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بزم کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت پاک سے کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے عزیزم محمد کونین رضا سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور چند آیت پاک کی تلاوت پاک کر اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الحمدللہ بزم پاک کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت پاک سے ہو چلا ہے۔ اب نصیحتانہ اور نصیحت آموز گفتگو کے لیے میں جناب محمد ارمان ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ان طالب علموں کو کچھ نصیحتانہ الفاظ، نصیحتانہ جملے پیش کریں۔ محمد ارمان ربانی صاحب، آپ سبھی حضرات تمام طالب علم ادب و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ سننے کی نیک کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دیکھیے، ہم خود ایک طالب علم ہیں، حضرت نے ہم کو کھڑا کر دیا کچھ کہنے کے لیے۔ نصیحت کے لائق تو ہم ہیں نہیں کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، بس حضرت کا حکم ہے تو چند باتیں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ دیکھیے، آپ تمام حضرات یہاں طلباء علم نبوت ہے، ہم بھی آپ میں سے ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہے تم میں جو علم والے ہیں اور بے علم؟ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں علم والوں کو اور بے علم کو برابر نہیں کہا۔ اور آج چونکہ آپ تمام حضرات کے امتحان کا رزلٹ سمجھ لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پرائزز بھی دیے جائیں گے، تو آپ نے جس طریقے سے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو علم حاصل کیا اس کو پرچے کی شکل میں لکھنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ کو آج رزلٹ مل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں۔ آپ یہاں علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ علم کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے وہ اس علم کے ساتھ عمل ہے۔ اگر ہم اور آپ علم سیکھ رہے ہیں اور اس علم کے ساتھ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے علم سیکھنے کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اور علم سیکھنے کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے تو عمل سے ہم اور آپ ایک ہی چیز حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کو جو عزیز ہے وہ وہی لوگ ہیں جو تقوی پرہیزگار ہیں، اور تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اگر نماز کا کوئی مسئلہ سیکھ رہے ہیں مدرسے میں آ کر، اور مسئلہ سیکھنے کے بعد ایک مثال لے لیجئے نماز کے واجبات، آپ کو پتہ ہوگا عمومی طور پر علماء اہل سنت ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں اگر واجب میں کوئی غلطی ہو جائے، حالانکہ اس کی تفصیل ہے، لیکن عمومی طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ واجب میں کوئی غلطی ہو جائے، واجب میں تکرار آ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس سے قبل آپ مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ نماز میں کون سے واجبات ہیں، اس وقت تک آپ اور ہم سجدہ سہو کا مسئلہ بھی نہیں جانتے، اور اگر سجدہ سہو کا مسئلہ جان لیں نماز کے واجبات سیکھنے کے بعد تو جو غلطیاں پہلے ہوتی تھی وہ غلطیاں نہیں ہو پائیں گی۔ یہی فائدہ ہے علم کا
کہ جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی تھی پہلے وہ ہمارے علم میں آ گئی، اور جب علم میں آ گئی تو اس کا کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کے قبل جو آپ غلطی کرتے تھے، ہم غلطی کرتے تھے، اس غلطی کو ہم ٹھیک کر لیں، یہی فائدہ ہے علم کا۔ اور علم دین کا جو فائدہ ہے، علم دین صرف علم دین نہیں بلکہ ہر چیز کا علم دین میں ہی شامل ہے۔ علم دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں، بس اصطلاح کے طور پر لوگ دین اور دنیا الگ کر دیتے ہیں۔ آپ اور ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، آپ یہاں پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، حفاظ بھی ہیں یہاں پہ، قراء بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا کیا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ میری اتباع کرے، میری سنت پہ عمل کرے۔ تو جو ہم نے سوچا تھا کہ اللہ سے ہم محبت کرنے کی کوشش کریں گے تو حضور کی اطاعت سے صرف اللہ کی محبت نہیں ملے گی بلکہ اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر علم حاصل کرے تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ آئے گا، اور عمل وہی ہے جو حضور کی اطاعت ہے۔ تو علم سیکھنے کے بعد کوشش یہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر پائیں، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، اور جو اللہ نے فرمایا کہ تقوی حاصل کرنے پر ہی ہم اللہ کے نزدیک عزت والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو خاص کر اللہ رب العزت کا ڈر اور حضور کی اطاعت مکمل جب تک ہماری حیات رہے، اس حیات عدم حیات تک ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ اب پھر چند باتوں کے لیے میں حضرت علامہ و مولانا محمد اورنگزیب صاحب اشرفی میں آپ کو دعوت سخن دوں کہ آپ آئیں۔ یہ آپ کے طالب علم ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، اور ہماری یہ مستقبل ہے۔ یہ بچے قوم کے مستقبل ہیں، ان کے لیے آپ چند ناصحانہ کلمات پیش کریں تاکہ اس کے حوالے یہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی نیک کوشش کریں۔ مولانا اورنگزیب صاحب اشرفی۔ معزز مقتدر علماء کرام و طلباء کرام، دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ سب مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز طلباء کرام، یقیناً آج آپ تمامی لوگوں کے لیے یہ لمحہ، یہ ساعت، یہ گھڑی بہت ہی مسرت و شادمانی کا ہے۔ جو بچے بعد عید مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم میں آ کر متواتر لگاتار اپنے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں آموختہ سبق جو روزمرہ آپ نے پیش کیا، 5 مہینے کے بعد ان پڑھے ہوئے اسباق کا آج نتیجہ، آج ریزلٹ آؤٹ کا دن ہے۔ تو جو بچے یقیناً بڑی محنت و لگن اور جذبہ اور شوق کے ساتھ
اپنے پڑھائی پر دھیان دیا ہے، ابھی کچھ ہی لمحے کے بعد جب اپنے نام کو سنیں گے، نتیجہ جب سامنے آئے گا، آج ان کے لیے عید سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کو بھی اپنے امتحان کے نتائج کا اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی کامیابی ملی ہے اور نہیں ملی ہے۔ بچے بڑے ہی اس چیز کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنے مدرسے کے طلباء کرام سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے یہ جو عید کا دن یا پھر مسرت یا فرحت انبساط و سرور کی یہ گھڑی ہے، آپ اسے وقتی نہ سمجھیں۔ یہ کامیابی 5 مہینے کے نتیجے ہیں، لیکن یہ 5 مہینے پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ مدرسے میں جو طلباء کرام دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کی کامیابی اسے آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ صرف اسے چہار دیواری کی کامیابی نہ سمجھیں، بلکہ یہاں کی کامیابی آخرت تک کی کامیابی ہے، کیونکہ مدرسے میں صرف آپ کو تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت، تہذیب، کردار سازی، اخلاقیات، یہ تمام چیزوں سے مزین کر کے پھر قوم کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہی طلباء کرام کوئی کسی مسجد کا امام بنتا ہے، کوئی مدرسے کا مدرس بنتا ہے، کوئی زمانے کا امام بنتا ہے، کوئی وقت کا مفتی بنتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو جس چیز پر پہلے ہی سے محنت کرتا ہے، آنے والے وقتوں میں اسے کسی چیز کی دقت و دشواری نہیں ہوتی۔ اس لیے عملی طور پر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بھی اساتذہ کرام آپ کو سکھائے، پڑھائے، بتائے، ان پر آپ عمل پیرا ہوں، آپ ان پر زندگی گزاریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کسی بھی میدان میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اور آپ سے یہی امید الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے طلباء کرام بہت ہی اچھے طلباء کرام ہیں۔ آپ کا کردار دیکھ کر لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کے اصول و ضوابط ہیں، نماز کی پابندی ہے، دین کی تعلیم جو آپ کو دی جا رہی ہے قرآن کریم کی، چاہے حفظ کے شکل میں ہو، قرأت کی شکل میں ہو یا دیگر کتب کے شکل میں ہو، آپ ان کتابوں پر بھی محنت کریں اور ساتھ ساتھ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ اس سے اور مزید زیادہ کامیابی ملے گی۔ لیکن جس بچے کا ہو سکتا ہے کہ بعض بچے نمبرات زیادہ لائیں گے، کچھ بچوں کا نمبر کم ہوگا، تو اپنے آپ کو مغموم اور مایوس نہ ہوں گے، بلکہ آنے والے وقتوں میں محنت کر کے جذبہ اور لگن کے ساتھ آپ ان بچوں سے تقابل کریں کہ ہم انشاءاللہ اس بار کم ہے، آنے والے وقتوں میں ہم بھی انشاءاللہ زیادہ نمبر لائیں گے۔ اگر ہر بچے کے اندر جذبہ، یہ لگن، شوق، کیونکہ اساتذہ کرام، یہ مدرسے کے اراکین، منتظمین، معاونین، محبین کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ باہر سے آئے ہوئے طلباء کرام ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے آبادی کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم میں صرف کیا جائے تاکہ یہ بچے یہاں سے تعلیمی میدان میں آراستہ و پیراستہ ہو کر جب قوم کے سامنے جائے تو سر اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ ہاں مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم ٹائم پاس کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچے جہاں تھے وہاں واقعی یعنی بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے اور بچوں کو علم دین سے مزین کیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ جب یہ کب ہوگا؟ کیونکہ ہم علماء کرام یا اساتذہ کرام یا حفاظ کرام آپ سے سوال کریں گے، پہلا پارہ کا بتائیے دوسرا رکوع کیا ہے، چوتھا پارہ کا چوتھا رکوع کیا ہے، لیکن عوام جو ہوتی ہے وہ آپ سے حفظ کا نہیں سوال کرے گی، وہ آپ کے عمل کو دیکھے گی کہ بچہ 5 وقت نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہے، سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔
راستہ کیسے چل رہا ہے، نظر نیچے ہے کہ نہیں ہے، یہ تمام عملی چیز عوام دیکھتی ہے۔ تو اس لیے اپنے کردار کو اس طریقے سے سنوار لیجئے تاکہ علماء بھی آپ کی عزت کرے اور عوام بھی آپ کی عزت کرے، ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہم سب کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمدللہ حضرت نے آپ سبوں کو اور عزیزم بابو محمد ارمان ربانی سلمہ نے آپ سبوں کو یہ نصیحت کیا ہے، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور آپ سبوں کو کہ حصول علم کے ساتھ ساتھ یعنی جانکاری کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے، صرف جانکاری ہوگی تو یہ ایسے ہی ہوگا جس طریقے سے ایک پیڑ کھڑا ہے، اس میں پتیاں نہیں ہیں، ٹہنیاں نہیں ہیں۔ تو علم کے لیے عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، عمل سے زندگی میں حسن آیا کرتا ہے۔ تو جو بھی پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پر عمل کی بھی نیک کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے اساتذہ نے آپ کے لیے جو وقت صرف کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، اور آپ سبوں نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے جو نیک کوشش کی ہے، اس کا رزلٹ سامنے ہے۔ جیسا کہ محترم نے کہا کہ جب بچے تعداد میں ہیں تو ایسا تو نہیں کہ تمام بچے برابر نمبر لائیں گے، کوئی بچے کسی کا نمبر زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا۔ تو سچائی یہ ہے کہ نمبر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے بابو جی، نمبر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے جی، پر چونکہ حوصلہ افزائی کے لیے تمام اداروں کا یہ معمول رہا ہے، تو مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم بھی عوام اہل سنت اور اراکین کے تعاون سے آپ سبوں کے لیے خصوصی اور عمومی انعام کا انتظام کیا ہے۔ خصوصی بھی ہیں اور عمومی بھی ہیں، یعنی انعام سے محروم کوئی نہیں رہیں گے، پر جن کا نمبر بہتر ہے اوروں سے، ان کی ہمت افزائی کے لیے مزید کچھ پیش کرے گا ادارہ۔ یہ تمام معاونین اور عوام اہل سنت یہ سبوں کا تعاون رہا ہے، الحمدللہ انہی کی تعاون سے، انہی کی مدد سے یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں 4 گروپ کا انتظام ہوا، 4 ایگزام امتحان کے لیے۔ ایک ہے ناظرہ، ایک ہے نورانی قاعدہ، اور شعبہ حفظ میں 2 گروپ کیا گیا ہے، ایک 1 سے 10 تک اور دوسرا گروپ 10 سے مزید، یعنی 10 پارے سے اوپر تک۔ اور ہر گروپ سے، ہر گروہ سے 3 بچوں کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی اول، دویم اور سویم، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ ان 3 بچوں کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا، باقی تمام بچے عمومی انعام کے حقدار ہیں اور وہ عمومی انعام دیے جائیں گے۔ پر میں تمام طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کو خصوصی انعام نہ ملے انہیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ یہاں سے جوش پیدا کرنا ہے، یہ مزاج اپنے اندر لانا ہے کہ اچھا وہی استاذ، وہی مدرسہ، وہی منتظمین، وہی معاونین وہ اول نمبر حاصل کیا ہے، اب دیکھ آنے والے ایگزام میں بتا رہا ہوں کہ کون اول نمبر پہ رہتا ہے۔ یہ مقابلہ کا جذبہ ہونا چاہیے، ادھر یہ مقابلہ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ ایگزام میں شاید میری طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی جی، محنت کرنے میں کہیں نہ کہیں میں چوکا ہوں، کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہوا میں، تب تو میں نمبر 1 پہ نہیں آیا، ورنہ میں اس کا حقدار تھا۔ آنے والے ایگزام میں تو چھوڑوں گا نہیں، آنے والے ایگزام میں انشاءاللہ العزیز
نمبر 1 پہ میں رہوں گا۔ سب کسی کو یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، سب کسی کو اپنے اندر یہ جوش لانا ہے، مقابلے کا مزاج پیدا کرنا ہے کہ سب سے بہتر، سب سے زیادہ، سب سے اچھا ہمیں پڑھنا ہے۔ جی، زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنا ہے اور بہتر سے بہتر بھی پڑھنا ہے اور اس پر بہتر عمل بھی کرنا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جوش و جذبہ ہونا چاہیے کہ آنے والا ایگزام میں، آنے والے امتحان میں انشاءاللہ العزیز نمبر 1 میرا رہے گا۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پڑھائی چلے گی۔ جی سب کسی کو یہ کوشش کرنا، میں بار بار آپ سبوں سے کہتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے اندر یہ جوش بیدار کریں، یہ جو سویا ہوا ہے نا اس کو بیدار کریں آپ، کہ ہمیں سب سے زیادہ پڑھنا ہے اور سب سے بہتر پڑھنا ہے۔ ہر کسی کو یہ سوچنا ہے۔ یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب کلاس لگتا ہے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے بغل میں ایک بچہ ہوا کرتا، داہنا سائڈ میں بھی ایک لڑکا ہوا کرتا، بائیں سائڈ میں بھی ایک طالب علم ہوا کرتا ہے۔ لیکن آپ پڑھیں اور محنت اس طرح کریں کہ میرے آس پاس کوئی ہے نہیں، میں تنہا پڑھ رہا ہوں میں۔ جی، یہ تصور ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ میں تنہا ہوں، آس پاس میں میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ جی، ہر طالب علم یہی سوچے اور اسی کے مطابق وہ پڑھائی کو جاری رکھے، وقت کا صحیح استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آنے والا مستقبل ہمارا اور آپ کا بہت بہتر ہوگا۔ آپ بہت اچھے ہو الحمدللہ، آپ بہت اچھے ہو، اس فرش گیتی پر بہت اچھے آپ ہو، کیونکہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب کی تعلیم آپ حاصل کرتے ہو۔ کائنات کی بہترین کتاب، دنیا کہیں چلی جائے، دنیا والے کہیں چلے جائیں، کتنوں بڑا آفس اور ایئر کنڈیشنز میں بیٹھ کر کے ڈائریکشن دیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا ہے جو کائنات کے سب سے بہترین ہیں، جو کائنات میں سب سے اچھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہکار مخلوق ہیں، بے مثال جن کی ذات ہے، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں آزو بازو نہیں دیکھنا ہے کہ کس کے پاس کیا بلڈنگ ہے، کس کے پاس کیا گاڑیاں ہیں، کون کیا تم طراق انداز میں چلا کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا وہ بہت بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کائنات کی سب سے عظیم کتاب، سب سے بہترین کتاب ہے جس کی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن میں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے احکام عطا فرمائے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی، والدین کا ادب و احترام، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، جی جھوٹ سے بچنا، چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، شراب جیسی حرام چیز سے بچنا، جوا، قمار بازی، یہ تمام چیزوں، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی چوں چرا کے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، روکا ہے کہ یہ کام تم مت کرو، تمہارے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی میں نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو جان کر اس پر باز رہنے کی، اس سے باز رہنے کی نیک کوششیں کرنا ہے۔ عمل ضروری ہے میرے بابو، میرے دوست، عمل ضروری ہے، اس لیے نماز کی پابندی کرنا، جی، اور بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ زمانے کے ٹھوکر سے مایوس مت ہونا، یہ دنیا ہے اور ہوتا رہے گا یہ جو ہو رہا ہے، لیکن ہم سبھی اہل ایمان ہیں، مومن ہیں الحمدللہ،
اور رب تبارک و تعالی جسے دین حاصل کرنے کی توفیق دیتا نا تو رب تبارک و تعالی اسے پہلے بہتر سمجھتا ہے، بناتا ہے، تو دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دین اور دینی تعلیم بہت عظیم دولت ہے، آپ حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مہذب بنیں، دیندار بنیں، اور زیادہ سے زیادہ دین کے جو قانون ہے، دین کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ کو اساتذہ کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، وہیں آپ پر ضروری ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں آپ۔ اور کب؟ ابھی نہیں، جب آپ جوان ہو جائیں گے، آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا، اور قسمت سے آپ کی موجودگی میں اگر والدین رہیں اور ان کا پاؤں کمزور ہو جائے، ہاتھ کمزور ہو جائے، آنکھ کمزور ہو جائے، اس وقت آپ کی خدمت کی ضرورت ہے ماں باپ کو، اس وقت آپ کے سہارا کی ضرورت ہے ماں باپ کو۔ ورنہ جوانی کی دہلیز تک ابا کہنا بڑا آسان ہے، جی ابا کہنے کی تب تک کی اہمیت نہیں، لیکن جب ماں باپ کمزور ہو جائیں جسمانی طور پہ، جب کمزور ہو جائے جسمانی طور پہ اولاد، اس وقت اگر محبت بھرے انداز میں ماں کو امی کہے اور باپ کو ابا کہے تو الحمدللہ اس پکار کی اہمیت رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جی ہمیشہ خیال رکھنا، ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اب رزلٹ آپ کے سامنے، اراکین، معاونین اور عوام اہل سنت کے تعاون سے آپ کا یہ ادارہ مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم الحمدللہ بحسن و خوبی اپنے گامزن پر روا ہے، اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ باہر سے جو ممتحن آئے، ممتحن نے امتحان کے بعد جو فیڈ بیک پیش کیا ہے، جو تاثر پیش کیا ہے، وہ الحمدللہ بہتر پیش کیا ہے۔ مفتی معین صاحب قبلہ اور مولانا جہانگیر مصباحی صاحب قبلہ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ الحمدللہ آپ کے ہاں بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کا جو نورانی قاعدہ سنا، یسلن قرآن سنا اور کچھ کلمہ وغیرہ جو پڑھوایا، تو حروف کی جو ادائیگی ملی، مخارج کے ساتھ جو بچوں نے پڑھا ہے، جو ادائیگی بچوں کی ہے، وہ الحمدللہ لائق تعریف اور قابل تحسین ہے۔ میں آپ سبوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے آپ کے اساتذہ کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، چونکہ کوششیں انہی کی ہے، محنت تو اساتذہ کی الحمدللہ، لیکن اور ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی تک محدود نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اب اس سے آگے بہتر نہیں ہے، نہیں، بہت بہتر ہے، بہتری کی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، ہمیں اور اس سے بہتر کرنا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کا ساتھ دیں، اور اساتذہ پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز جب طالب علم اور اساتذہ میں تال میل اچھا رہے گا، اور یہ ریلیشن، یہ تعلق اگر بہتر رہے گا، تو الحمدللہ آنے والے وقت میں اس سے بہتر رزلٹ ملے گا، انشاءاللہ اس سے بہتر رزلٹ ملے گا۔ تو اب ہر گروپ سے جو 3 بچوں کا انتخاب ہوا ہے، 3 طالب علموں کا انتخاب ہوا ہے، میں ان کا نام لے رہا ہوں، وہ خصوصی انعام سے نوازے جائیں گے، اور پھر الحمدللہ عمومی انعام سے سبھی نوازے جائیں گے۔ اور اپنے اراکین اور محبین ان سبوں کے تعاون سے انعام بھی عمومی طور پہ، جو عمومی انعام کا انتخاب جو ہوا ہے، بالکل وہ انوکھا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاید جی نتیجہ سنانے اور رزلٹ دینے کے موقع پہ یہ انعام شاید کہیں ملا نہیں ہوگا تم سے کہ وہ شروع کیا جائے۔ الحمدللہ بہت بہتر انعام آپ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں ناظرہ کے بچے نام میں پہلے تمام بچوں کا لے رہا ہوں کہ ناظرہ میں کتنے بچوں نے امتحان دیا ہے۔ قاضی محمد نفیس عالم، عبدالرزاق، محمد میزان حیدر، محمد علی رضا، محمد حسرین رضا، محمد طلحہ، محمد رفاقت حسین،
حذیفہ ہمدان، غلام مخدوم اشرف، محمد سیف علی، اتنے بچوں نے مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم میں ناظرہ کا امتحان دیا، ناظرے کے امتحان میں شرکت کی ہے۔ اب اتنے بچوں میں 3 بچوں کا انتخاب ہوا ہے جو خصوصی انعام کے حقدار ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو طالب علم ہے وہ ہے محمد رفاقت حسین۔ گفٹ ساتھ دیتے رہیں جی جی محمد رفاقت حسین، یہ ناظرہ کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے یہ الحمدللہ۔ اب میں انہیں انعام دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے اس طالب علم کو، قوم کے اس مستقبل کو گفٹ کے ساتھ ساتھ، انعام کے ساتھ ساتھ دعاؤں سے نوازیں۔ تو نمبر 3، 2، 1 یعنی سوئم، دوئم اور اول کو انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ ایک بیگ اور 250 گرام کشمش دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بسکٹ کا انتظام ہے، بسکٹ بعد میں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی، ناظرہ میں جو دوئم کے لیے منتخب ہوا جو بچہ محمد میزان حیدر، میزان حیدر آپ تشریف لائیں۔ آپ نے دوسری پوزیشن اپنی جماعت میں حاصل کیا ہے، اس لیے آپ اسپیشل اور خاص انعام کے حقدار ہیں۔ میں مسلم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے اس ہونہار طالب علم کو، اپنے مدرسے کے اس طالب علم کو خصوصی انعام سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ اب ناظرہ گروپ میں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے قاضی محمد نفیس عالم۔ انہوں نے الحمدللہ 100 میں تلفظ، تجوید اور پڑھنے کا جو انداز ہے ملا کر کے 80 نمبر انہوں نے حاصل کیے الحمدللہ۔ میں اپنے اس ہونہار طالب علم کو خصوصی انعام کے لیے حافظ محمد اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ کے امتحان میں جن بچوں نے شرکت کی ہے، شریک ہوئے ہیں، وہ اپنا نام سنیں۔ محمد شفیع عالم، محمد عیان رضا، محمد ابراہیم رضا، محمد احمد رضا، محمد کیفی انصاری، محمد سہیل عالم، محمد ریحان رضا، محمد عیان رضا، محمد شبیر عالم، محمد توصیف رضا، محمد فیضان رضا، محمد حسیب عالم، محمد ساحل رضا، عبد الحسن۔ ان تمام بچوں نے نورانی قاعدے کے امتحان میں شرکت کی اور انہوں نے نورانی قاعدے کا امتحان دیا ہے۔ تو اس نورانی قاعدہ، اس گروپ میں سے 3 بچوں کا جو انتخاب کیا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ آنے والا بچہ محمد عیان رضا۔ کون عیان؟ مکمل کس کا ہے؟ اس کا ہے، باپ کا نام دینا چاہیے مجھ سے۔ چلیے ٹھیک، چلیے محمد عیان رضا، انہوں نے نورانی قاعدہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی الحمدللہ، اس لیے یہ بچہ خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں
آپ کا نام ہاں عارف بھائی. میں عارف بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے قوم کے اس مستقبل کو انعام سے نوازیں. نعرے تکبیر. ادھر رسالت. دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا ہے وہ ہے محمد سہیل عالم. سہیل تشریف لائیں. اب میں چمن بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے قوم کے اس مستقبل کو خصوصی انعام دیں. اس گروپ میں جس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے محمد توصیف رضا. ماشاء اللہ. توصیف رضا سلمہ. میں محمد توصیف رضا سلمہ کو خصوصی انعام دینے کے لیے حاجی غفور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قوم کے اس مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے جہاں آپ انعام پیش کریں وہیں دعاؤں سے نوازیں. الحمدللہ. رحمانیہ فیض العلوم. درجہ حفظ میں دو گروپ. اس گروپ کا پہلے نام لے لوں میں. محمد ابراہیم رضا، محمد محبوب عالم، محمد معراج عالم، محمد نور اختر، محمد عیان کلاں بڑا، محمد مظہر ربانی، محمد ذوالفقار، محمد محیط عالم، محمد شفاعت، محمد قیام بابو، محمد علی، محمد غریب نواز، محمد رئیس عالم، محمد شباب انور، محمد سہیل، محمد غلام نبی رضا، محمد تنویر رضا، محمد اظہر رضا، محمد سبحان رضا، محمد راحت علی، محمد غلام ربانی، قاضی محمد فیض عالم، محمد نور الہدا، محمد عیان خرد چھوٹا عیان، محمد پیارے بابو. وہ چھوٹا عیان تو نہیں ہے. اچھا چلیے. اس میں سے جن تین بچوں کا انتخاب کیا گیا ہے، تیسری پوزیشن جس لڑکے نے حاصل کی ہے وہ ہے محمد معراج عالم. وہ تشریف لائیں اور ادارے نے آپ کے لیے جو خصوصی انعام کا انتظام کیا ہے وہ خصوصی انعام حاصل کریں. میں اس کے لیے مدرسے کے خود مدرس حضرت حافظ تاج الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے طالب علم کو خصوصی انعام دیں. دوسری پوزیشن جو حاصل کیا ہے وہ ہے محمد محبوب عالم. دوسری پوزیشن الحمدللہ انہوں نے 86 نمبر حاصل کیا ہے. 86 نمبر حاصل کر یہ دوسری پوزیشن پہ ہیں. اس کے لیے میں ارمان بابو سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اس ہونہار کو گفٹ اور انعام پیش کریں. اس گروپ میں جو اول پوزیشن حاصل کیا ہے اس کا نام ہے محمد ابراہیم رضا. اس نے 89 مارکس حاصل کیا ہے، نمبر حاصل کیا ہے 89 نمبر حاصل کر اپنے گروپ اپنی جماعت میں فرسٹ پوزیشن ہے، اول نمبر پہ ہیں. اب میں محمد ابراہیم رضا سے گزارش کروں گا کہ آپ آؤ اور انتظامیہ کمیٹی نے آپ لوگوں کے لیے جو خصوصی انعام کا انتظام کیا ہے، میں حضرت حافظ
सिब्तैन रज़ा से गुजारिश करूँगा कि मदरसे के मुदर्रिस ख़ुद हैं, इनके तालिब इल्म ये हैं, अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस होनहार को जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह। दर्जे हिफ्ज़ ही का दूसरा ग्रुप, इसमें जितने लड़कों ने शिरकत हासिल की है, एग्ज़ाम दिया है, मोहम्मद शमसाद आलम, मोहम्मद इनामुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद निसार अहमद, मोहम्मद अरसलान रज़ा, मोहम्मद खुबैब अशरफ, मोहम्मद कौनैन रज़ा, मोहम्मद अबू तालिब रज़ा, मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन, मोहम्मद इरफ़ान अली, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद नसीम अख्तर, मोहम्मद शम्स आलम। इस जमात में, इस ग्रुप में जिन 3 बच्चों का इंतखाब किया गया है, तीसरी पोजीशन जिस लड़के ने हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद अबू तालिब। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 73 नंबर हासिल कर तीसरी पोजीशन में है वो। सुभान अल्लाह। अब मैं इस तालिब इल्म को खुसूसी इनाम देने के लिए मैं अरमान बाबू क्या इमरान हुसैन रब्बानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने हाथों से बच्चे को इनाम भी दें, साथ साथ दुआ भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। इस ग्रुप में दूसरी पोजीशन जो हासिल किया है वह है मोहम्मद इनामुद्दीन रब्बानी। वो तशरीफ़ लाए और इनको इनाम पेश करेंगे। मज़हर भाई हाजी साहब को, हाजी गफ़ूर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने हाथों से इनाम पेश करेंगे। इस ग्रुप में जो अव्वल पोजीशन हासिल किया है वो लड़का है मोहम्मद अरसलान रज़ा। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 81 नंबर हासिल किया है। 81 नंबर हासिल कर वो अव्वल पोजीशन में है। इसके लिए मैं आप नहीं सुनिए अच्छा हम दे देंगे। अब अरसलान रज़ा को गिफ्ट पेश करेंगे मदरसे के नहायत ही मुतहर्रिक और एक्टिव मेंबर, जिनकी पूरी ज़िंदगी सुबह शाम ये बेजा नहीं बिल्कुल बजा है कि मदरसे की तामीर, मदरसे की तरक्की और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ और तलबा की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह इनका वक्फ़ है। 24 घंटा जब ज़रूरत मदरसे को पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की एक ईंट भी आवाज़ देती है तो वहाँ मज़हर रब्बानी हाज़िर हुआ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप के जो नंबर 1 पे बच्चे हैं उनको गिफ्ट और तोहफ़ा देने के लिए अब मज़हर रब्बानी साहब मुंतखब हुए हैं, वो अपने हाथों से गिफ्ट पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हैं उमूमी गिफ्ट, उमूमी तोहफ़ा के सब कोई हक़दार हैं। सबों को उमूमी तोहफ़ा इंशाअल्लाह मिलेगा। इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ़ रखें, नाम पुकारा जाएगा, फिर आप आकर के इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना इनाम पेश करेंगे। उमूमी इनाम के सब कोई हक़दार हैं, जैसा कि बताया गया है। मेहनत करें, पढ़ें, आप सभी बेहतर से बेहतर करने की नेक कोशिश करें। जी अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुस्लिम भाई उठिए, आप एकदम उठिए, इधर आ जाइए, इधर आइए, एक एक करके, हाँ एक एक करके। ये किशमिश पेश किया जा रहा है, इसे खाएंगे। यह मुक़व्वी ग़िज़ा है, यह बहुत ही सेहत के लिए मुफीद है, नफ़ा बख्श है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतर से बेहतर मेहनत करना है। आपके लिए इंतज़ामिया कमेटी ये मेहनत कर रही है, इंतज़ाम कर रही है। आप इंतज़ामिया कमेटी अराकीन मदरसा अपने लिए नहीं बल्कि आपकी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आपको
اپنے لیے بہتر سے بہتر کرنا انشاءاللہ العزیز۔ محمد علی رضا، محمد حسنین رضا، محمد طلحہ، محمد حذیفہ حمدان، غلام مخدوم اشرف، محمد سیف علی، محمد شفیع عالم، محمد ابراہیم رضا، محمد احمد رضا، محمد کیفی انصاری، محمد ریحان رضا، محمد عیان رضا، محمد شبیر عالم، محمد فیضان رضا، محمد حسیب رضا، محمد ساحل رضا، عبد الحسن، محمد نور اختر، محمد عیان، کلا بڑا عیان کون ہے؟ محمد مظہر، محمد ذوالفقار، محمد محیط، خاموش رہیں گے آپ لوگ؟ محمد شفاعت، قیام بابو، محمد علی، محمد غریب نواز، رئیس عالم، شباب انور، محمد سہیل، غلام نبی، تنویر رضا، اظہر رضا، سبحان رضا، راحت علی، غلام ربانی، قاضی محمد فیض، نور الہدا، محمد عیان، چھوٹا پیارے بابو، محمد شمشاد، نثار احمد، محمد خبیب، محمد کونین رضا، مزمل حسین، عرفان علی، محمد طیب، نسیم اختر، شمس عالم۔ اور جو اول دوئم سوئم پوزیشن والے بچے ہیں وہ بھی تشریف لائیں، اور ہاں بسکٹ کے لیے جی انعام ارسلان، صرف بسکٹ ان لوگوں کو، صرف بسکٹ، ہاں بسکٹ مت پڑے جانا دیا، یہ اوپر کے بچوں کے لیے۔ ارسلان، ابو طالب، صرف بسکٹ۔ قاضی نفیس، میزان حیدر، رفاقت حسین، محمد عیان رضا، سہیل عالم، توصیف رضا، ابراہیم رضا، محبوب عالم، معراج عالم۔ اس کو رکھ دیجیے، اس کو الحمدللہ۔ اور باقی بچوں کا جو رزلٹ ہے، باقی بچوں کے جو نتائج ہیں، نتیجے ہیں، وہ بورڈ پہ چسپاں کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی پڑھ لیں گے کہ ترتیل میں کتنا نمبر آپ کا آیا ہے، یادداشت میں کتنا نمبر آیا ہے آپ کا، ہے نا، یا تجوید میں، یا پھر
پڑھنے کے جو انداز، پڑھنے کا جو انداز ہے، کس میں کتنا نمبر لایا ہے کون، یہ بورڈ پہ چسپاں کر دیا جائے گا، آپ سبھی دیکھ لیں گے۔ آپ سبوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی بہتری کے لیے محنت کریں، بڑھیا مستقبل بنانے کی نیک کوشش کریں۔ آپ اگر اچھے ہوں گے الحمدللہ، اراکین بھی اچھے ہوں گے، آپ اچھے ہوں گے، ادارہ اچھا ہوگا، آپ اچھے ہوں گے تو قوم اچھی ہوگی الحمدللہ۔ آپ کے بہتری کی ضرورت ہے، آپ بہتر بننے کی کوشش کریں، خوب بڑھیا محنت کریں انشاءاللہ۔ سبھی طالب علم ہمارے بہت اچھے ہیں الحمدللہ، بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، اور بہتر اور بڑھیا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت اپنے اس ادارے کے لیے دیا، اور چونکہ زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں کی دی گئی تھی، کام کا وقت ہے نا، سبھی حاضر بھی نہیں ہو پاتے ہیں، پر الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے لیے لوگوں کی فکر مثبت ہے، سوچ مثبت ہے انشاءاللہ، اور یہ سب ہمارے معاونین مسلم بھائی ہیں، حاجی غفور صاحب ہیں الحمدللہ، یہ عارف بھائی ہے نا، اور تمام یہ چمن بھائی ہیں، اور باقی تمام لوگ الحمدللہ اپنے مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور سبوں کی خواہش ہے کہ ہمارا مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔ اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے جی۔ اراکین تو تعمیری کام کریں گے حسب استطاعت، اینٹ پتھر کا کام کریں گے، پر ادارے کی بہتری، ادارے کی ترقی، ادارے کی شہرت، ادارے کا نام اچھے طالب علم اور اچھی تعلیم سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کو بہتر پڑھنا انشاءاللہ، اور سبھی بہتر پڑھیں گے الحمدللہ۔ سبوں کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے۔